السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تسلسل میں جو بات چل رہی تھی اس میں ہی آگے چل کے، کیونکہ وہ بات ختم نہ وہاں ہوئی تھی نہ یہاں ابھی ہوئی ہے، تو اگلا جو ایک پوائنٹ یہ تھا کہ چونکہ جو باہر سے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ چونکہ احمدی سلیش لاہوری، قادیانی سلیش لاہوری، تو جب وہ اس طرح پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو نیچرلی وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ چلو ادھے ہے نہیں تے ادھے اور نہیں، سلیش سے تو یہی مراد لی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا، میں نے کہا صرف یہ نہیں کرے نا کہ آپ ہی مجھ سے پوچھتے چلے جائیں، کبھی مجھے بھی پوچھنے دیں۔ یہ جو اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کبھی آپ نے سنا کہ کسی لاہوری کو فلان جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ کا لاہوری ڈاکٹر مار دیتا، لاہوری انجینئر مار دیتا؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ہاں ڈاکٹر نہیں ہوتے، ان کے ہاں انجینئر نہیں ہوتے، ان کے ہاں عام آدمی نہیں ہوتا، ان میں کوئی کسی جگہ وہ رہ نہیں رہے ہوتے، پتہ ہے، لیکن ان سے تھریٹ کوئی نہیں ہے۔ انسیکیورٹی جو ہے وہ صرف اس جماعت احمدیہ سے فیل ہوتی ہے جو جماعت احمدیہ خلافت کے ارد گرد ہے، جماعت احمدیہ قادیان، کیونکہ وہ اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ پریشان کن ہے، اس کی جو پینیٹریشن پاور ہے وہ پریشان کرتی ہے۔ شعر آ جاتے ہیں بعض دفعہ اپنے ہی لکھے ہوئے، اور وہ اس وقت بھی آیا کہ نور سے ماورا نہیں ہوتی، تیرگی میں شعاع نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ریز کی اور شعاع کی جو پینیٹریشن پاور ہوتی ہے وہ سفر کرواتی ہے اس سے، سفر یعنی آگے اگلے زمانوں کا بھی، اور موجودہ زمانوں میں جو انگریزی والا سفر ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو صرف یہ ریزن ہے کہ اگر ایک جگہ پہ جا کے وہ آپ نے گرہ لگا دی خواجہ کمال الدین صاحب کے ذریعے اور مولوی محمد علی صاحب کے ذریعے، کہ ایک مولوی محمد علی تفسیر لکھ لیں گے، 2 کتابیں آ جائیں گی، 3 فلاسفیکل مباحث آ جائیں گے، اور بس مجدد محدث کر کے تو چلو جی تسی بھی رہو تے اسی بھی رویے، نہ تسی سن کو آکھو نہ اسی تہن کو جاننے ہیں، کوئی نہیں سن مرزا صاحب، بس انجی ہی ہے، ہاں وہ عالم سن۔ تو اتنا کرنے سے ان کو کہیں گے بھی کچھ نہیں، لیکن وہ رہیں گے بھی وہیں تک۔ وہ جو دوسرے ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے پاس پروجیکٹ ختم نہیں ہوئے، یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت کر لے ہونے واسطے کیا کہ نبی نے تو بس پھر سخت گیری شروع کر دی۔ یہ نہیں بتاتے وہی کہ جب وہ وفات ہوئی ہے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی پہ کھڑے ہو کے تو جو انہوں نے کہا کہ اگر سارے بھی چھوڑ جائیں تو میں آپ کے پروجیکٹ کو لے کے آگے چلوں گا، اس کا ایک الگ، اور پھر وہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، پھر یہ کہ وہ جو در سمین ہے وہ کسی شاعر کا دیوان تو نہیں ہے کہ آپ وہ ادبی طور پر اس میں سے چیزیں جو ہے وہ پیش کر لیں۔ وہ تو ایک ان کے اندر جو مسلسل جاری ایک کیفیات تھیں جو اتر رہی تھیں، ان کو نثر میں بھی لکھ رہے ہیں، ان کو نظم میں بھی لکھ رہے ہیں، تو اس میں کس حد تک جا کے تو وہ کہا کہ شیطان سے دور رکھیو اپنے حضور رکھیو، ان پر میں تیرے قربان رحمت ضرور رکھیو۔ حصہ رسدی وہ عام احمدی تک بھی آئے گا، لیکن یہ بھی تو نہیں ہوگا کہ ان کی ذاتی اولاد جو ہے وہ اسے محروم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی گفتگوؤں کے بعد اینڈ پہ پھر ہماری جس بات پہ میں اس نوجوان کو بہت اچھی جگہ پہ ریٹ کرتا ہوں کہ اچھا بات تو جو کج بیسی نہ ہو، آپ ساری عمر نہ بات مانیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ میرے جو فرسٹ ایئر کے دوست تھے وہ بریلوی المسلک سنی ہیں سرگودے کے، اور آج 35 سال سمجھ لیں ہونے کو آ رہے ہیں،
خوشی غمی ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. چنوٹ سے میرا ایک دوست ہے جو شیعہ مسلک سے ہیں, آگے ان کے بچے بھی میرے بچوں کے دوست ہیں, اور وہ اسی طرح شیعہ ہے, میں اسی طرح احمدی ہوں. لیکن اس کے ساتھ اس کی ہاں فوتگی ہو, ان کے ہاں کوئی خوشی ہو, تو اگر میرے پہنچنا بنتا ہے میں پہنچتا ہوں, ان کا پہنچنا بنتا ہے وہ آتے ہیں. اس سے تعلقات جو ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو میں نے ان کے سامنے پریزنٹ کی کہ ہماری تو حیثیت ہی کویسچنیبل بن گئی ہے نا. ادر دین احمدیز جتنے نان احمدی مسلمان ہیں پاکستان میں, وہ تو کسی لحاظ سے کویسچنیبل نہیں ہے نا, انکلوڈنگ شیعاز. وہ ختم وہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس چورن کے تو وہ پھکے مارتے ہیں سارے کے سارے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو سچ مچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی اور ان کے وارث بھی ہیں اس زمانے میں, وہ اپنے پیروکاروں کو, اپنے اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے حلقہ اثر میں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انہاں دے نال اٹھنا بیٹھنا ترک کر دیو, احمدیاں نال ان کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے, ان کے برتن الگ کر دو. جبکہ مجھے کبھی احمدیت نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنے غیر احمدی دوستوں کے ساتھ مت ملا کرو. وہ ربا بھی میرے پاس اسی شان اور اسی دھڑلے سے آ کے ٹھہرتے, بلکہ ایون جماعت کے جو گیسٹ ہاؤسز تھے میں وہ لے کے اس میں میں بھی ان کے ساتھ ہی شفٹ ہو جاتا تھا, اور وہیں رہتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو کچھ افسران تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے, اور یہ خدامت احمدیہ والا گیسٹ ہاؤس ہے ایوان محمود کے ساتھ, وہاں ہماری ساری گیدرنگ تھی. اور اس میں ایک جو ہمارے ایک دوست میر قمر سلیمان صاحب وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ دھڑلے سے سوال کر رہے تھے ٹکا کے, آپ کے مرزا صاحب یہ, آپ کے خلیفہ یہ, آپ کے خلیفہ موٹر کیڈ میں پھرتے ہیں, تو یہ ساری. اور ہم سامنے بیٹھ کے ان سے سن رہے تھے, جو انہوں نے سنا ہے وہ ہمارے متھے مارے ہیں, ہم اس کا جواب دینا ہی ہے, ہم نہیں دینا, اور کس نے دینا ہے. تو وہ ساری باتیں کرتے کرتے جب ہو رہی تھی موٹر کیڈ کی خلافت کے موٹر کیڈ کی باتیں, تو میں اپنے رنگ میں جس طرح وہ مجھے حملہ آور تھے اسی طرح میں بھی ان کو جواب دے رہا تھا. تو جب ہم سارے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی گیسٹ ہاؤس کے, تو اینڈ پہ وہ قمر سلیمان صاحب کہتے ہیں, وہ چونکہ سامنے پردے کھنچے ہوئے تھے شیشے سے, وہ باہر پارکنگ نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا اور آخری بات یہ ہے کہ وہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, تو ان میں سب سے جو چھوٹی 800 سی سی کار ہے وہ میری ہے, پرانی سی, اور میں جو پچھلے خلیفہ تھے ان کا سگا بھانجا ہوں, اور موجودہ خلیفہ کا فرسٹ کزن ہوں. اور آپ ساروں کی تو وہ دیکھ رہے ہیں جو 2,000 سی سی سے اوپر کی کھڑی ہوئی ہیں ساری 120. تو لہٰذا مطلب وہ موٹر کیڈ خلافت کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے, الحمدللہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کا ہے نا کہ ادھر زرداری کا موٹر کیڈ پھر اگلی نسلوں تک مار کرتا ہے. نواز شریف کا موٹر کیڈ جو ہے وہ پھر گھر لے جاتے ہیں, مریم نواز جب نہیں بھی ہوتی تو بھی بی ایم وے جو ہے وہ جیپ ساتھ ہی پھرتی ہے توشہ خانہ کی. تو یہ تماش بینیاں جو ہیں یہ ہمارے سسٹم میں ابھی نہیں ہیں, اور اللہ بچائے آئندہ زمانوں میں بھی. لیکن ہم جب ان چیزوں سے گزر رہے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراضات آئیں گے. تو میں نے اس دوست سے گزارش کی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بائی آل مینز سچ مچ کے نتھرے صاف ستھرے قسم کے ایڈہرنٹ ہیں, آپ ان کے پیروکار بھی ہیں اور لوارث بھی ہیں, آپ کے اوپر ختم نبوت والا کوئی دھبا نہیں ہے, اور آپ کے گھر سے آپ کو تعلیم یہ دی جاتی ہے لاؤڈ سپیکر سے, ملا آپ کے ہاں یہ پروموٹ کرتا ہے کہ انہاں دے نال اٹھنا بیٹھنا بنا ہے تانوں. ہمیں ہمارے گھر سے یہ تعلیم نہیں ملتی. اور پیچھے جائیں تو ایک نبی نے بھی کبھی اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم نہیں دی کہ جو غیر ہیں ان سے کھانا پینا حرام ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا منع ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی، کہیں برتن الگ کرنے کی بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، جتنے انبیاء، کسی ویسے بھی عقل نہیں مانتی کہ جن کو بدترین ضرورت ہے تعلقات بنا کے رکھنے کی، وہ اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیں کہ چک کے مارو پرا انہاں دے پانڈے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے. اس کے الٹ تعلیم موجود ہے کہ عیسائی آ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ مناظرہ کرنے آئے ہیں کہ آپ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہیں. اور وہ وفد ان کا ٹھہرا ہوا ہے، اور اس دورانیے میں ان کے قیام میں ان کا اتوار کا دن آیا، انہوں نے عبادت کرنی ہے. کہتے ہیں اسی انہیں عبادت کتے کری، کہ فرمایا اتھے کرو جتھے تسی ٹھہرے ہو. مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کے وفد نے عبادت کی، اور مسجد نبوی کا کچھ بھی نہیں بگڑا، اسلام کی تعلیمات کا کچھ بھی نہیں بگڑا. تو میں نے عرض کی کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہے. البتہ یہ جو اس وقت ہے، یہاں پر جب آپ کو کوئی گروہ نظر آئے گا جو خلافت احمدیہ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے اس کے مختلف نام رکھنے پہ اتر آئے اور احمدیت کی جڑ پر ان معنوں میں حملہ کرے کہ بس وہ گل نہیں سی، تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ سارے گروہ جو ہیں وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اس بنیاد کا انکار کیا ہے جو موجود تھی. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن پہ تعزیر ہے. مطلب جنبہ مجھے بات جب سناتے ہیں، میں نے کبھی بات نہیں کی ہے، لیکن جنبہ کہاں سے مطلب اکٹھے اپنے گرد چیزیں اکٹھی کرے گا؟ وہی جو جن کو بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے اتنے اکٹھے ہو گئے. لیکن آپ تعزیر کی بنیاد پر، انتظامی فیصلے کی بنیاد پر جو اگر آپ کو سزا ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں، یا آپ کو بہت سی باتیں پسند نہیں آئیں تو آپ کہتے ہیں چھوڑ جائیں. چھوڑ جانے کے نتیجے میں یہ بنیادی بات ہے کہ آپ نے جس وقت احمدیت چھوڑی یا آپ کو احمدیت سے اخراج کی سزا ہوئی، ہر دو صورتوں میں یہ واقعہ اس دہائی میں اگر ہو رہا ہے تو 110 سال 15 سال پیچھے جا کے حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ کی تعلیم تو وہی رہے گی. بیعت تو ہم نے اس کی ہوتی ہے. مجھے اگر کوئی چیز پسند نہ آئے، اس کے نتیجے میں اس نفس مضمون پر کیا فرق پڑا جہاں سے بیعت ہوئی تھی، جہاں سے دعویٰ ہوا تھا، جو پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اور کیا یہ بات جو ہے وہ حضرت مسیح موعود اسلام کی الوصیت میں نہیں لکھی ہوئی کہ میں تم میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں گے؟ انہوں کتھے پانا ہے پھر اس گل نو؟ نہ خواجہ کمال الدین قدرت ثانیہ دے مظہر سن، نہ مولوی محمد علی تھے، تو جو تھے ان کو ماننا نہیں ہے. تشریحیں کرنے آئیں گے نا تو پھر پتہ چل جائے گا، مطلب ایکسپوز ہوتی ہیں چیزیں پھر. اور وہ جو ایکسپوز ہونے والی چیزیں ہیں، جنہوں نے گش آؤٹ کرنا ہے، اچھل اچھل کے سامنے آنا ہے، ان سے آج ہم اپنی نسلوں کا وہی جب میں نے کل بات کی تھی کہ میں بچیاں دے سر تے ٹوکرے تے نہیں پانتے رہا، کرو گل پھر تو ٹھیک ہے، دساں گے تو پھر کہ انج نہیں انج. بات یہ نہیں ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی. تو وہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کوئی ایک احمدی آج تک ملا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے مرزا صاحب کی تعلیمات کے غلط ہونے کی بنیاد پر احمدیت چھوڑ دی ہے. میں اور میرے باپ دادا اور ہماری فیملی احمدی تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس لیے میں نے احمدیت چھوڑ دی. کسی نے قضاء دے فیصلے تے چھڈی، کسی نے امور احمد نال لڑ کے چھڈی، کسی نے مطلب مسائل ہوئے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں برسبیل تذکرہ بتا دوں، 20-25 سال پہلے ہی کی بات ہے. ہم اسلام آباد سے آئے ربوہ، ساتھ میرے وہی بشیر طاہر صاحب تھے. انہوں نے کوئی جامعہ میں ایک لیکچر رکھا ہوا تھا ان کا. ہم سفر کر کے اس وقت وہ بسیں ادھر ادھر سے بدل کے بعد ہم پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اب جس وقت ہم پہنچے تھکے ہارے، 5-6 گھنٹے کا سفر تھا پیچھے، پہلے بھی وہ کوئی کام ہی کرتے، یونیورسٹی سے آئے تھے. تو
نہ بجلی نہ اس طرح کا کوئی یقینی نہیں ہوتی تھی، سہولت نہیں تھی نہ میری بیٹھک میں. کہتے کہ کی کریے پھر دار ضیافت نہ ٹھہر جائیے. میں نے کہا ہاں جا کے ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کل لیکچر دینا ہے اور وہ تیاری ابھی انہوں نے کرنی ہے، نوٹس ان کے پاس ہیں، تو ہمیں وہاں کمرہ دے دیں، ہم بیٹھے رہیں گے، اب میں سویا رہوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے گا. یہ پلان کر کے ہم دار ضیافت پہنچ گئے. اب وہاں گئے ہیں تو وہ ریسیپشن پہ وہ ہوتے تھے، وہ انہوں نے کر کے دیکھا، میں ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہاں جی. میں کہا جی یہ ضرورت ہے ہمیں فلاں ایک کمرہ ہمیں دے دیں، رات ہم رہیں گے. مجھے تو وہ جانتے ہی تھے کہ ربا کا ہی ہے. نہیں کمرہ کوئی نہیں، وہ آپ نے رہنا ہے. تو وہاں سے کھانا کھا کے تو آئے تو وہ ایک نمبر کمرے کا بتایا، وہاں جا کے ہم دیکھا کوئی 17-18 چارپائیاں تھیں. ایسا کیا سانو ایس ضرورت لی کمرہ چاہیے تھا، انہوں نے کہ کمرہ کوئی نہیں. میں کہا پھر ٹھیک ہے. اب میں پیچھے ہٹ رہا ہوں ریسیپشن کاؤنٹر سے، جو وہ استقبالیہ بڑا سا جو ہوتا تو باہر برآمدہ ٹائپ. کہتے پھر میں کہ پھر ہوں کی کرنا ہے، شرائط بیعت تے 10 ہی نے، 11ویں ہے تو وچ ہے ہی کوئی نہیں کوئی تمہیں ضیافت چ کمرہ بھی دیا کریں گے. تو تھوڑا سا کسیانہ سا مسکرا کے تو ہم چلے گئے. اب یہ پتہ تھا کہ انہوں نے اپنا ذاتی پروریگیٹو استعمال کر لیا تھا. رات کو جس وقت ہم پہنچے تھے، میں کہاں سے جا کے اٹھاتا کسی کو، پھر ان کو فون کرتا، پھر ان کو کہتا کی ہوتا تماشا لعنت سے نہیں ہویا تو نہ سے. اب شعر سن لیں ایک کہ میری نارسائی کا ذکر کیا، جو نہیں ہوا سو نہیں ہوا، در اضطراب پہ جا بجا میری دستکوں کے نشان تو تھے. بات یہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو ساتھ ہی چلتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی دن انہوں نے اپنی سویٹ ول کا اظہار کر دیا کسی سامنے بیٹھے ہوئے نے، اس سے شرائط بیعت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو وہ 10 ہی رہیں گی. 11ویں اس میں تھی ہی نہیں کہ آپ کو کمرہ بھی ملے گا. جناب مل گیا نہیں ملے نہ سی. ہم نے اس بات پر کیا کہ یہ وہ ہیں. ابھی آج ہم وہاں سے کہیں سے جہاں جاتے ہیں وہ فریش ملک لینے کے لیے، تو رستے میں اسی صاحب بیٹے نے مجھے پوچھا کہ آپ کب سے اس طرح سوچ رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ سارے سوچتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اب وہ سر پہ آ پڑی ہے کہ احمدی رہنا ہے تو کسی شعوری اس کے ساتھ رہنا ہے یا ایویں ہی چل چلاؤ کے ساتھ. تو چونکہ مجھے تو جتنا شعور مجھے حاصل ہے، جتنی انڈرسٹینڈنگ میرے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ خلافت کا نظام جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ خود مسیح موعود جو ہے بانی جماعت احمدیہ وہ کیوں ڈھکوسلا نہیں تھے. اور اگر وہ ڈھکوسلا تھے اور جو چیزیں جو انہوں نے آج بتائی ہیں وہ جسٹیفائیڈ اور انڈرسٹینڈیبل نہیں ہیں، تو 1500 سال پہلے کی روایات جو ہیں وہ میرے لیے ڈھکوسلا کیوں نہیں ہے بھائی؟ میں نے تو جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. البتہ وہ حدیث بڑی دل پہ لرزہ ڈال دیتی ہے کہ جس میں ہے کہ ایک بندہ آیا صاف ستھرے کپڑوں میں، ایسے وہ آ کے بیٹھ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پوچھا دین کیا ہے، تو وہ پوچھ کے پھر اٹھ کے چلا گیا. سارا وہ ایگزیکٹ اہل علم کو پتہ ہوگا. تو جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جبریل تھے علیہ السلام. تو اس حدیث کو جب بھی میں نے پڑھا یا سنا ہے تو میں اکثر اپنے قریبی دوستوں میں کہتا ہوں کہ دیکھو جبریل علیہ السلام کی آواز کو سن لینا، اور رویت جبریل کے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، جو صحابہ نے دیکھا ہی تو اس لیے پوچھا نا کہ جانتے ہو یہ کون تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پالش کر دیا تھا اپنے صحابہ کو، وہ قوت قدسیہ اس طرح سارے سینوں میں سرایت کر گئی کہ وہ رویت جبریل کے ایلیجیبل ہو گئے تھے. اور اس زمانے میں علیم صاحب نے وہ لکھا ہے، شاعر تو وہ جمالیات کے، مگر جب وہ روحانیات پہ آتے ہیں کہ چمک رہا تھا وہ چاند اور اس کی محفل میں سب آنکھیں آئینے چہرے شراب خانے لگے. یا یہ کہ حجرہ درویش کے موسم سے یہ دل پر کھلا، زندگی ہے زندگی پر رنگ برسانے کا نام.
ایک ساکی ہے کہ اس کی آنکھ ہے میخانہ خیز، دم بدم ایک تازہ دم الہام پیمانے کا نام۔ یہ ساری سچائیاں اگر ان کڑیوں کا آپس میں کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ وار آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات تک پہنچاتی نہیں ہے اور آپ کا ذاتی تعلق ڈیولپ نہیں کرتی ہیں، پھر آپ سے یہ ساری علمی کلا بازیاں کھیلی جا سکتی ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر جب کوئی بڑے شوقینی سے آ کے بات پرائیویٹلی کرنے لگے تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں خلافت دی بیعت ناگزیر سمجھ کے کی تھی، گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ جس دن اس بیعت کے بغیر میں اب سمجھوں گا کہ کام چل سکتا ہے، وہ دن کرن دی کیڑی لوڑ۔ تو یہ جو اس طرح چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس طرح گندھی ہوئی ہیں، یہ چند تعزیروں اور چند انتظامی فیصلوں سے ٹکرا کے تو آپ کے اندر وہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تتر بتر کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس پہ اس نے کہا کہ ہاں میں 8-10 سال سے میں بھی مل رہا ہوں، مجھے ویسے ابھی تک کوئی ایسا جماعت احمدیہ سے ہٹا ہوا، پھرا ہوا، چھوڑ گیا ہوا احمدی نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں نے مرزا صاحب کی تعلیمات کی وجہ سے احمدیت چھوڑی ہے۔ جس کے بھی چھوڑی ہے اس نے انتظامی فیصلوں کی بنیاد پر چھوڑی ہے۔ تو یہ انتظامی فیصلوں، تو میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر مقبول، وہ کہتا ہے بھائی سسٹم تو پھر کنسالیڈیٹڈ مشین ہے، یہ چھری ہے جس سے آپ سبزی کاٹتے ہیں، تو وہ سبزی کاٹتے کاٹتے کئی دفعہ چھری آپ کو لگ بھی جاتی ہے، انگلی کو بھی زخمی کر دیتی ہے، لیکن جب تک آپ ہانڈی میں انگلیوں کی پورے نہیں پکانے لگ جاتے، یعنی اکثر وہ آپ کی انگلیاں ہی نہ کاٹ دے، اس وقت تک چھری تو استعمال کرنی پڑے گی، احتیاط سے کریں، لگ جاتی ہے ویسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صاحب تجربہ ہوں، لگتی ہے، لیکن بس وہ کبھی لگ گئی، لیکن زیادہ تر استعمال تو اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہوتا، کیفیات سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو بیعت جو ہے وہ کیفیاتی سطح پہ ہوتی ہے اور واردات ہوتی ہے آپ کے قلب کی، وہ یہ علمی موشگافیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کے حوالے ابھی مزید بات چلے گی اس پہ۔ السلام علیکم۔